آئینہ حق و باطل۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ملاحظہ فرمائیں، اہل حق و باطل کی چارج شیٹ۔ اس ہیبت ناک محل کی دیواریں سنگ مرمر کی نہیں بلکہ بے گناہ انسانوں کی ہڈیوں کے گودے کی تھی اور عقیدت کے مسحور لوٹے ہوئے خوابوں کے ملبے پر کھڑی تھیں۔ اس محل کی چنائی ایسے سادہ لوح لوگوں کے خون ناحق سے ہوئی تھی جن کے پاس اپنے خون کے ثبوت میں نہ کوئی گواہ تھا نہ کوئی رسید۔ یہ محل محض ایک عمارت نہ تھی بلکہ مکر و فریب، ظلم اور بددیانتی کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ اس محل کی بنیاد میں دیانت، حقوق اور شریعت کا خون دفن تھا، اور اس کے بلند و بالا ستونوں کے پیچھے وہ آہیں، وہ سسکیاں، وہ ہچکیاں دفن تھیں جو انصاف کے حصول میں دم توڑ چکی تھیں۔ محل کے اندر درس گاہیں، تربیت گاہیں اور عدالتیں بھی تھیں، مگر وہاں کا نظام تعلیم صرف اکابر پرستی کے گرد گھومتا تھا۔ ان درس گاہوں میں شعور کی بیداری نہیں بلکہ اندھی تقلید کے اسباق پڑھائے جاتے تھے، اور سکھایا جاتا تھا کہ سچ وہی ہے جو ان کے بڑوں کی زبان سے نکل جائے۔ وہاں کی تربیت گاہوں میں ایسا ہنر سکھایا جاتا تھا کہ قتل ناحق اور ظلم و ستم کا کوئی نشان نہ مل سکے۔ بقول شاعر، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ وہاں کا نظام عدل بھی عجیب تھا۔ وہاں بیٹھے قاضی اور عدلیہ کے فیصلوں کے اصول اور معیار بھی اپنے ہی خود ساختہ تھے۔ ان کی منطق اپنی تھی، ان کے قانون کے ترازو بھی اپنے ہی تھے۔ وہاں اگر ان کے اکابر کوے کو سفید کہہ دیتے تو پوری بستی میں کوا سفید ہی تسلیم کیا جاتا، اور جو اس سفیدی پر شک کرتا اسے فتنہ پرور قرار دے کر دیوار سے لگا دیا جاتا۔ اس بستی میں خوبصورتی کا معیار ہی الٹ تھا۔ جو مچھر مکھی یا حشرات الارض جس قدر اندر اور باہر سے کالا کلوٹا، تعفن زدہ اور بدصورت ہوتا، وہ اسی قدر حسین و جمیل اور صاحب مرتبت کہلاتا تھا۔ گویا کالی کلوٹی کا نام نور بھری۔ ان کے ہاں کالی رنگت شرافت کی علامت تھی، اور جتنا کوئی سیاہ ہوتا اس کا قول اتنا ہی معتبر مانا جاتا۔ وہ مچھر اور وہ حشرات جو آپس میں ہزاروں دھڑوں اور گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اور معمولی جزوی اختلافات پر ایک دوسرے کا خون بہاتے رہتے تھے، اپنی اپنی جاہلیت کے گنبدوں میں مست تھے۔ ان کے نزدیک حق صرف وہی تھا جو ان کے اپنے کالے کلوٹے بزرگوں کی زبان سے ادا ہو جائے۔ ان کی عقلیں ان حرام کے نوالوں اور انا کی دیواروں کے پیچھے قید تھیں جنہوں نے انہیں حقیقت پسندی سے دور کر دیا تھا۔ اچانک اس منجمد سیاہی اور حبس زدہ فضا کے سینے میں ایک جگنو آن نکلا، وہ جگنو جس کے پروں میں قرآن و سنت کی صداقت اور فطری روشنی کی چمک تھی۔ جیسے ہی اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوا، وہاں ایک کوہرام مچ گیا۔ وہ روشنی ان مچھروں اور قاضیوں کے لیے ہدایت کا پیغام نہیں بلکہ ان کی آنکھوں کو پھاڑ دینے والا عذاب بن کر آئی۔ جیسے ہی اس کی چمک نمودار ہوئی، ان باسیوں کی آنکھیں چندھیانے لگیں۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھے اور اپنی آنکھوں پر رکھ کر چیخنے لگے، اسے بجھاؤ، اسے بجھاؤ، یہ روشنی ہماری آنکھوں کو اندھا کر رہی ہے۔ یہ تو ہمیں وہ سب کچھ دکھانے لگی ہے جسے ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ روشنی ان کے گندے ٹھکانوں، ان کی عدالتوں کے جھوٹے فیصلوں اور ان کے کالے کلوٹے بتوں کو بے نقاب کر رہی تھی جنہیں وہ برسوں سے سجدہ کر رہے تھے۔ وہ مچھروں، مکھیوں اور حشرات کے تمام گروہ جو صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تنہا روشنی کو مٹانے کے لیے متحد ہو گئے۔ وہ مچھر جن کے باپ دادا نسل در نسل اسی تاریکی میں پیدا ہو کر مر چکے تھے، تڑپ کر بولے، اے اجنبی تو کون ہے جو ہمارے اس مقدس سکون میں دراڑ ڈالنے آیا ہے؟ ہم نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی جو تو کر رہا ہے۔
چلو ہمارے ان بزرگ قاضیوں کے پاس جو اس سیاہی کے امین ہیں، وہ تجھے بتائیں گے کہ تیری یہ روشنی کتنی بڑی گمراہی ہے۔ وہ اکثریت میں تھے، ان کے پاس جتھے تھے، ان کے پاس اپنے خود ساختہ قانون اور آباء و اجداد کی روایتیں تھیں، جبکہ جگنو بالکل اکیلا تھا۔ جگنو کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا، صرف ایک روشن دلیل تھی جو ان کے جھوٹے طلسم کو توڑ رہی تھی۔ حق کا یہ سفر صدیوں پر محیط ہے۔ یہ جگنو کبھی نمرود کے سامنے آیا اور کبھی فرعون کے سامنے اور کبھی یزید کے سامنے۔ یزید اور اس کا لشکر بظاہر جیت کر بھی تاریخ کے کوڑے دان میں جا گرا، کیونکہ اس کی فتح صرف جسموں پر تھی، روحوں پر نہیں۔ یزید کی مادی جیت اس کی ابدی شکست بن گئی، کیونکہ اس نے سچ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، مگر سچ لہو بن کر ابھرا۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان میں بظاہر سب کچھ ہار کر بھی جیت گئے، کیونکہ انہوں نے سر کٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ حق کسی اکثریت یا تخت و تاج کا محتاج نہیں ہوتا۔ یزید کی فتح ایک دن کی تھی، مگر حسین کی شکست وہ صبح نو بنی جس کی روشنی آج بھی ہر مظلوم کو راستہ دکھاتی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج بھی جو اس جگنو کی طرح حق کی آواز اٹھاتا ہے، اس کا مقدر وہی اذیت ہے جسے شاعر نے یوں بیان کیا: بارہا میں نے بچائی جس کی جاں، بارہا میں نے بچائی جس کی جاں، قتل پر میرے وہی مامور ہے۔